بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم غزوہ بدر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ غزوہ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا عظیم الشان معرکہ تھا جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان لڑا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ اسی کو سورۃ الانفال میں یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔ غزوہ بدر کا سبب یہ کیوں ہوا کہ یہ پیش آیا؟ رمضان المبارک کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کافروں کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کے علاقے سے واپس آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے تعاقب میں نکلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ 313 صحابہ کرام رضی اللہ آپ کے ساتھ تیار ہوئے۔ مسلمانوں کی مدینہ منورہ سے روانگی اور بچوں کا شوق جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو مدینہ منورہ سے تھوڑی ہی دور بیریا ابی غمبک کے پاس پڑاؤ ڈالا، جو مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ پورے لشکر کا معائنہ کیا۔ آپ کو ان میں کچھ کم عمر لڑکے نظر آئے جو جہاد کے ذوق و شوق میں ساتھ نکل آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس جانے کا حکم فرمایا۔ ان بچوں میں حضرت اسامہ بن زید، رافع بن حدیج، برا بن عازب، زید بن ارقم اور زید بن ثابت رضی اللہ شامل تھے۔ ان بچوں میں 16 سال کے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ بھی تھے، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے چپتے پیر رہے تھے، اس ڈر سے کہ انہیں بھی واپس نہ کر دیا جائے، لیکن ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول ان کو بھی واپس جانے کا حکم دیا۔ جیسے وہ سن کر رونے لگے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھ کر اس مہم میں شرکت کی اجازت دے دی اور مقام روحا پہنچ کر حضرت ابو البابا بن منذر رضی اللہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر واپس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 قافلے کی جگہ مکہ کے لشکر کا سامنا۔ مقام زعفران پہنچ کر معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ صحیح سلامت مکہ نکل چکا ہے۔ مکہ سے ابو جہل کا 1000 کا لشکر مقابلہ کے لیے میدان بدر پہنچ چکا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ سے مشورہ فرمایا شروع کیا، کیونکہ صحابہ رضی اللہ جنگ کے ارادے سے تو نہیں آئے تھے اور نہ ہی ان کے پاس اتنا جنگی ساز و سامان تھا۔ مہاجرین نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم ہر طرح سے تیار ہیں، جو آپ کا حکم ہو۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ کی تقریر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، کوئی اور مشورہ دے؟ تو اس پر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ حکم کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی کہ آپ جانیں اور آپ کے رب، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں برغماد تک جانے کا کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اس تقریر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، لیکن اس کے باوجود دوبارہ ارشاد فرمایا کہ کوئی اور مشورہ دے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار کی طرف تھا۔ اب تک جتنی باتیں آئی تھیں وہ سب مہاجرین کی طرف سے تھی، اور اس میں اصل وجہ یہ تھی، انصار سے بیعت کے وقت جو بات طے ہوئی تھی اس میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑیں گے۔ انصار میں سے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے،
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کی تقریر: یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور کچھ آپ لے کر آئے، ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ کا حکم ہو کہ اس دریا میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی واپس نہیں جائے گا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ معرکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور مسلمانوں کے لیے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دشمن تعداد میں بھی اور ساز و سامان میں بھی زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے لشکر کو تربیت دی اور 3 جماعتیں بنائیں۔ نمبر 1 جماعت نیزہ بازوں کی، دوسری جماعت تیر اندازوں کی اور تیسری جماعت تلوار برداروں کی، اور یہ ہدایت جاری کر دی کہ جب تک کافر حملہ نہ کرے تم پہل نہ کرنا، اپنے تیر بچا کر رکھنا۔ کافروں کو یہ ترتیب معلوم نہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ کل انشاءاللہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ دوسری طرف سے قریش کا لشکر پیش قدمی کرتا ہوا میدان بدر کے دوسرے کنارے تک پہنچ گیا جہاں پانی قریب تھا۔ مسلمانوں نے پہلے میدان میں ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا جہاں سے پانی کئی میل دور تھا، مگر پھر بھی ایک صحابی حضرت خباب بن منظر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے چشمے کی طرف بڑھ کر اس کے قریب خیمے لگائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی جس سے مسلمان خوب سیراب ہو گئے، یہاں کی ریتیلی زمین پختہ ہو گئی۔ یہی بارش کافروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی کیونکہ ان کے پڑاؤ میں کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی۔ اگلے دن 17 رمضان سن 2 ہجری بروز جمعہ کو جنگ ہوئی۔ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری الحاج و زاری کے ساتھ دعا کی اور عرض کیا: اے اللہ، آج اگر یہ قلیل جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا، تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کے پاس سامان نہیں ہے تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں تو ان کی مدد فرما۔ معرکہ کا آغاز: جنگ شروع ہوتی ہے قریش کے 3 بہترین سردار عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھتے ہیں اور مسلمانوں کی جانب سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو، حضرت علی رضی اللہ نے ولید کو ہلاک کر دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ اور عتبہ کے درمیان ضربوں کا تبادلہ ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ رضی اللہ کو اٹھا لیا۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا جس کی وجہ سے 4 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا کے مقام پر ان کا انتقال ہوا۔ معرکہ میں تیزی اور واقعات: عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ جنگ اپنے عروج پر تھی۔ اتنے میں 2 انصاری نوجوان حضرت معاذ اور معوذ بن غفرہ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو تاک لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی نشاندہی پر دونوں اس پر جھپٹ پڑے اور اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ اس دوران ایک اور انصاری صحابی حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ جو پہلے سے ابو جہل کی طاق میں تھا، وہ بھی اس پر جھپٹ پڑا اور اس کی پنڈلی پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ کٹ کر گر گئی۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہیں کی گردن اڑا دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جذبے کے ساتھ لڑے تھے اور قربانیاں دے رہے تھے۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ کھجوریں کاٹ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کا شوقین کون ہے؟ انہوں نے کھجوریں پھینکی اور میدان میں کود پڑے اور بے جگری سے لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار کی طرف کنکریاں پھینکنا: جب جنگ اپنے انتہا کو پہنچی تو
تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ چہرے خوار ہو جائیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے قدم اکاڑ دے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے حق کی جو مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ مجزانہ طور پر کفار میں سے ہر ایک کی آنکھ میں یہ مٹی جا پڑی، ان میں تفریق پیدا ہو گئی۔ ادھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے زوردار حملہ کر دیا، مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے، مسلمانوں نے پیچھا کرتے ہوئے بہت سو کو قتل اور گرفتار کیا۔ مومنین کی تسلی کے لیے فرشتوں کے ذریعے مدد۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ سورۃ الانفال میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی اور کہا کہ میں آپ کے 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو سلسلے وار چلے آئیں۔ فرشتوں کی آمد سے کفار کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی، وہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ مشرکین کی مدد کے لیے ابلیس خود آیا۔ بدر کے دن مشرکوں کی مدد کے لیے شیطان ابلیس خود ایک مشرک سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطانوں کی ایک پوری فوج کے ساتھ آیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہے۔ آج حق غالب آ گیا تو اسلام کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ شیطان نے مشرکوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جنگ کا آغاز میں کہا تھا، آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہاری حامی ہوں۔ لیکن جب جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے تو ابلیس اپنے چیلوں سمیت بدحواس ہو کر الٹے پیر بھاگ نکلا۔ محترم ناظرین، کفار و ایمان کے اس معرکہ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے، ان میں سے 24 سرداروں کی لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ مسلمانوں اور کافروں کی فوجی قوت کا موازنہ۔ مسلمان تعداد میں 313 تھے جبکہ کفار 1000 تھے۔ گھوڑے مسلمانوں کے پاس 2 جبکہ کافروں کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ اونٹ مسلمانوں کے پاس 70 جبکہ کافروں کے پاس 700 تھے۔ مسلمان 14 میں جن میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے جبکہ کفار 70 گرفتار اور 70 قتل ہوئے۔ معرکے کے بعد جو قیدی گرفتار ہوئے تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ سے مشورہ کیا۔ بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا، یہ لوگ شام کے بچے ہیں، اگر ان کو چھوڑیں گے تو پھر ہم ان کو ڈسیں گے، ان کو مار دیا جائے، یہ لیڈر لوگ ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ بہرحال فیصلہ ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ان میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، اور بعض قیدیوں کو پیسے لے کر چھوڑ دیا گیا۔ ان قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ نے ان کو چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر وہ ہار بھیجا جو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ نے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ سے فرمایا، اگر تم لوگ راضی ہو تو یہ ہار اسے واپس کر کے اسے چھوڑ دو، یہ ہار زینب کے پاس اس کی ماں کی آخری نشانی ہے۔ سب صحابہ رضی اللہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں منظور ہے۔ ابو العاص بن ربیع وہ ہار لے کر مکہ لوٹ گئے اور مسلمان ہو کر واپس مدینہ آ گئے۔ اسی طرح ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور حضرت علی رضی اللہ کے بڑے بھائی عقیل بھی شامل تھے، یہ سب بعد میں مسلمان ہوئے۔
غزوہ بدر کے نتائج: پورے جزیرہ عرب میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا اور یہ بات پھیل گئی کہ ایک چھوٹے لشکر نے بہت بڑے لشکر کو شکست فاش دے دی ہے اور کافروں کے بڑے بڑے لیڈروں کو صفایا کر دیا گیا ہے۔ جزیرۃ العرب سے مشرکین کی بالادستی، ہیبت اور شان و شوکت کا خاتمہ ہو گیا، جن کو اپنے مال و اسباب پر بڑا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ یہودی مسلمانوں کی شاندار فتح سے حسد میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنے گھناؤنے اور سازشی کھیل کا آغاز کر دیا۔